الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. یہ حدیث اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا اور اس کی تلاوت بھی میں کر رہا تھا. بتلایا تھا کہ یہ سجدے کی فضیلت میں ہے. تو یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. جب اللہ تعالیٰ آئیں گے تو ہم پہچان لیں گے. تو بظاہر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی صورت میں آنا مراد ہے. اب جو تعبیر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جاء ربنا عرفناہ فیأتیہم اللہ. ظاہر پر اس کے الفاظ کی تلاوت کرو اور اس کے معنی حقیقی اور معنی مجازی میں مت پڑھو، تفویض کرو. اور جو تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے فی صورت یعنی فی صفت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں آئیں گے. بل صفت صورت سے مراد ہے صفت. صفت کا کیا مطلب؟ یا صفت تخویف، صفت تعظیم اور صفت تخویف میں آئیں گے. تو صورت سے مراد صفت ہے. اور یا جیسے آپ کو آخر میں بتایا تھا کہ تجلی مثالی مراد ہے. اور تجلی مثالی کی وضاحت صبح آپ کو بتائی تھی کہ جیسے سورج شیشے میں نظر آ جائے. سورج تو نہیں گھسا لیکن اس کی تجلی اور اس کی صورت آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی آئے گی اور اس کو یہ لوگ پہچان لیں گے. ایسے انی انا ربک فاخلع نعلیک، شجر سے اور درخت سے یہ آواز آئی میں آپ کا رب ہوں. یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شجر کے اندر آیا. اللہ تعالیٰ کا نور اور تجلی درخت میں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی. تو اس سے مراد تجلی مثالی ہے. باقی تفصیل آپ کو 6 نمبر آپ کو صبح بتلائے تھے. بعض کہیں کہ 6 نمبر کہاں پہ؟ وہ تو کسی نے سنا ہوگا کسی نے نہیں سنا ہوگا. مولانا عبدالولی صاحب نے 2 منٹ نہیں گزرے تھے اور پوچھا کہ یہ سجدہ تعظیم کا کیا حکم ہے. وہ میں نے بتلایا تھا سجدہ تعظیم سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یا نہیں. جب میں نے وہ الفاظ دہرائے تو کہا میں نے تو نہیں سنا. تو یہ جن کے نام میں ولی ہے یہ کبھی کبھی عالم غیب میں چلے جاتے ہیں. ولی عہد کا بھی یہ حال ہے، ان کا بھی یہ حال ہے. عالم دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی گئے تھے اب عبدالولی ولی عہد. اور کتنے دن سبق سے محروم رہے حدیث کے فیض سے. کسی شاعر نے کہا ہوگا ولی عہدنا محروم فیضی
حدیث کے فیض سے محروم ہو گئے. قضا فی ساحت ایام حیض. مجھے معلوم نہیں ہے کہ ساحہ اس کو کہتے یہ جو سامنے حال ہے یہاں تھے یا کسی اور جگہ. خیر صاحب الولی سے اور ولی عہد دونوں سے معافی مانگتے ہوئے اب آگے چلتے اور باتیں ہیں کہ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. اور بعض نے یہ تعبیر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صفت کے ساتھ آئیں گے، صفت تخویف. بعض نے یہ تعبیر کی ہے کہ یہ فرشتہ آئے گا، اللہ تعالیٰ آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ. لیکن هذا لا يفهم، یہ تو بالکل بعید بات ہے. اس لیے فیقول انا ربکم، فرشتہ کہے گا میں رب ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. فیقولون انت ربنا فیدعوهم ویضرب الصراط، ویدعوهم ان کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، ویضرب الصراط بین ظہران جہنم، اور وہ صراط لگایا جائے گا جہنم کے اوپر، جہنم کے درمیان میں یعنی اوپر. فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ، تو سب سے پہلے رسولوں میں گزرنے والا میں ہوں گا. بِأُمَّتِهِ، اپنی امت کے ساتھ. اگر کوئی کہے کیا امت دوسری انبیاء علیہ السلام سے پہلے گزرتی ہے، یہ کیسے؟ جواب یہ ہے کہ امت کا گزرنا ایسا ہے جیسے ڈرائیور پرائم منسٹر کے ساتھ گزرتا ہے. اصل مقصود تو پرائم منسٹر ہے کہ وہ آگے، لیکن اس کے ساتھ ڈرائیور بھی بیٹھا ہے. تو یہ تبعاً ہے، جیسے خدام مخدوم کے ساتھ گزر جاتے ہیں اگرچہ خدام کا درجہ نیچے ہے. یا دوسرا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا داخل ہونا پہلے ہوگا امت سے، محمدی امت سے. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، اور صرف انبیاء علیہ السلام بات کریں گے، باقی لوگ خاموش. وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللہم سلم سلم، یا اللہ سلامتی دے دے، سلامتی دے دے. عافیت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں. فی جہنم کلالیب، اور جہنم کے اندر یعنی جب پل کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم میں کلالیب ہے. کلالیب جس کو آنکڑا کہتے ہیں، جس کو پنجہ کہتے ہیں، وہ پنجہ جو یوں ہوگا وہ پکڑ لے گا آدمی کو، لوہے کا پنجہ ہوگا. کلالیب کلوب کی جمع ہے، پنجے کو کہتے ہیں. مثل شوک السعدان، وہ ایسا ہوگا جیسے سعدان کا کانٹے. سعدان اس کو کہتے سینٹ، اور وہ ایک درخت ہے، درخت نہیں بلکہ پودا ہے، اور اس کے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ اس کو صحن میں اور باغ میں زینت کے لیے لگاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے جیسے یہ ہے ہاتھ کی طرح لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں، موٹے موٹے، اور اس میں اتنے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں. یہاں بھی بعض جگہ پر ہوتا ہے. لوگ کانٹوں کو کہتے ہیں، سادام کو سینٹ کہتے ہیں. اور اونٹ اس کو کھاتے ہیں. یہاں تو نہ اونٹ ہے نہ وہ زیادہ درخت ہے، لیکن جہاں ہوتا ہے تو اس کو اونٹ کھاتے ہیں.
صحابہ کرام سے پوچھا هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان. اور یہ صرف تھوڑی سی مشابہت ہے، ورنہ کہاں وہ کانٹے اور کہاں سعدان تو معمولی ہے. غیر ان، اس لیے یہ آیا غیر انہ لا يعلم قدر عظمها الا اللہ، سوائے اس کے کہ اس کے بڑے ہونے کو نہیں جانتا مگر اللہ کے کتنے بڑے بڑے ہوں گے. تخطف الناس بأعمالهم، وہ پکڑ لیں گے لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے. جس کا عمل بالکل خراب ہو جلدی پکڑ لیں گے. خطف کا مطلب کچک لینا. کچکنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی راستے سے گزرتا ہو، کانٹا ہو تو کانٹا اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں خطف. فمنهم من يوبق بعمله، بعض وہ ہے جو ہلاک کیے جائیں گے اپنے عمل کی وجہ سے. اس کا عمل اتنا خراب ہوگا کہ وہ جو پنجہ ہے یوں اس کو یوں پکڑ کر کے موڑ لیں گے اور پھینک دیں گے نعوذ باللہ جہنم میں. فمنهم من يخردل، اور بعض وہ ہوں گے جو خردل يقطع لحمه، اس کا گوشت کاٹا جائے گا، اس کے اعضاء کاٹے جائیں گے، لیکن ہوتے ہوتے ثم ينجو، نجات پائے گا. حتی اذا اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار، یہاں تک جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا رحم اس پر جس کے ساتھ رحمت کا ارادہ ہو. امر اللہ الملائکۃ ان یخرجوا من کان یعبد اللہ، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ عابدین کو نکالو، عابدین اللہ کی. فیخرجونہم ویعرفونہم بآثار السجود، یہ محل ترجمۃ الباب ہے. اور فرشتے ان کو پہچان لیں گے سجدے کے نشانات سے. سجدے کا نشان یہ نہیں ہے کہ یہاں پر درہم کی طرح لگا ہوا ہو، کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی سجدہ کیا ہے اس کا نشان ہوگا، اس کا نشان، اس کی سفیدی، اس کی چمک ہوگی. وحرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، اللہ تعالیٰ نے نار پر حرام کیا ہے کہ سجدے کی جگہ اور نشان کو کھا لے. ویخرجون من النار فکل ابن آدم تأکلہ النار الا اثر السجود، جہاں سجدہ ہوا ہے اس کو نہیں کھائے گا. سجدہ آپ کو بتایا تھا، وضع الجبہہ مع وضع احدى اليدين واحدى الركبتين ومع وضع اصابع القدمين ولو كان لوقت قلیل، اس کو کہتے ہیں سجدہ. پیشانی کا لگانا، اس کے ساتھ ایک ہاتھ کا لگانا، دونوں لگائے گا لیکن ایک کا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ احدى الركبتين کا لگانا، دو گھٹنوں میں سے ایک، اور اس کے ساتھ پنجے کا لگانا. اگر پنجہ پورے سجدے میں اوپر رہے زمین سے تو یہ مشابہ بالاستہزاء ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی انگلیوں کو لگایا تو سجدہ ہو گیا. اس لیے جب آدمی سواری پر سوار ہو یا کرسی پر ہو تو اس کا سجدہ نہیں ہوتا اگر کے سامنے یہ ٹیبل رکھے. اگر ٹیبل سامنے ہے، میں نے یہ سجدہ کیا، پیشانی تو لگائی لیکن ہاتھ بھی چلو اگر لگائے زمین پر تو گھٹنا کیسے لگائے گا، پنجہ کیسے لگائے گا؟ اگر پنجے بھی لگا دے یوں کر لے تو رکبہ کیسے لگائے گا زمین پر؟ تو اس لیے سجدہ نہیں. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں اونٹ کی اوپر پڑھی ہیں سواری پر، وہ اشارے کی نمازیں ہیں، اس کے لیے اشارے کا لفظ آتا ہے. اگرچہ آدمی اونٹ کی اوپر پیشانی تو لگا سکتا ہے حساب نہیں، لیکن رکبہ کیسے لگائے؟
لیے اس کو نی کہتے ہیں. نی کا اصل میں 9 تھا. سجدہ نہیں ہوگا لوگ گھٹنا نہیں لگا تو اس کو تبدیل کر کے نی بنایا. یہ مزاح تھا. فرماتے ہیں کہ من اہل النار امر اللہ یہ ہو گیا. وَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتَحِشُوا یا امتحشوا وہ جھلس گئے ہوں گے, جل گئے ہوں گے. جھلسنے کے آسان لفظ ہے جلنا. جبکہ جو کوئی چیز جل جائے اور یہاں تک کہ بالکل آگ اس کا چمڑا آگ سے کالا ہو جائے اس کو امتحاش کہتے ہیں. فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ ماء الحیات کا مطلب وہ پانی ڈالا جائے گا جس کے بعد ان کو ہمیشہ حیات مل گئی. وَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ تو وہ تر و تازہ نکلیں گے, بالکل ہو جائیں گے فریش. كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ جیسے بیج نکلتا اور اگتا ہے فی حمیل السیل سیلاب کی کوڑے میں. حمیل کا مطلب ما یحملہ السیلاب وہ سیلاب کے اندر کوڑا خسخاشات تنکے شنکے اور سیل تو آ جاتے ہیں سیلاب. ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد ویبقى رجل بین الجنت والنار جنت اور نار کے درمیان ایک آدمی باقی رہے گا. وهو آخر اہل النار دخولا الجنہ جنت میں آخری داخل ہونے والا ہوگا. مقبلا بوجہہ قبل النار اور وہ اپنا چہرہ متوجہ کیا ہوا ہوگا قبل النار نار کی جہت, نار کی طرف. یعنی وہ جہنم کی طرف اس کا منہ ہوگا اور جہنم کے کنارے پر ہوگا. فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ یا اللہ میرے چہرے کو پھیر دے نار سے. فَقَدْ خَشَبَنِي رِيحُهَا بس اس کی بدبو نے مجھ کو زہر آلودہ کر دیا. خشبہ کا مطلب سم کا مطلب زہر سے کسی چیز کا مطلب زہر والا مطلب. اردو میں اس کو کہتے زہر آلود ہونا. آپ کے لیے یہ لفظ مشکل ہے تو کہو زہریلا کر دیا, زہر والا کر دیا. اس کی بو نے احرقنی ذکاؤها اور مجھ کو جلایا ذکاؤها اس کی سخت حرارت نے. شدت حرارت کو کہتے ہیں ذکا. فیقول پس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل عصیتا حل عصیتا تم سے یہ امید ہے یا تم سے امید ہوگی, یعنی ارجو من کا تم سے یہ امید ہے. ان فعل ذلک بک اگر آپ کے چہرے کو جہنم سے پھیر دیا جائے تو تم سے یہی امید ہے ان تسأل غیر ذالک کہ اس کے علاوہ سوال کرو گے اور کہ چہرہ آپ نے پھیر دیا اب مجھ کو دور کر دے. فیقول اللہ نہیں بعزتک فیعطی اللہ عز وجل ما یشاء من عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے گا جتنے وعدے ہو سکتے ہیں کہ بالکل میں تو یہی سوال کروں گا میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے اور آگے کچھ نہیں. ومیثاق پکا وعدہ, عہد کا مطلب وعدہ. میرے خیال میں وعد کا مطلب وعدہ ہونا چاہیے, عہد کا مطلب پکا وعدہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ ہاں کے اندر وہ ہے طاقت ہے, جیسے آپ لوگ جانتے ہیں حلقی ہے. اور میثاق کا مطلب بہت پکا وعدہ. یہ درجات ہے, یہ کسی کتاب میں دیکھا نہیں ہے لیکن چلو ہر چیز کی کتاب میں نہیں ہوگی.
وَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، جب اللہ تعالیٰ نار سے اس کا چہرہ پھیر دے گا. فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ، بس جب اس کو متوجہ کر دے گا جنت پر، یعنی دوسری طرف جنت ہے، رَأَى بَهْجَتَهَا، تو وہ دیکھے گا جنت کے حسن و جمال کو. بہجت کہتے ہیں تر و تازگی. حدائق ذات بہجت، ایسے باغات جو تر و تازگی والے ہیں. سکت ما شاء اللہ ان یسکت، کچھ مدت خاموش رہے گا. ثم قال یا رب قدمنی عند باب الجنہ، جنت کی طرف مجھے لے جاؤ. فیقول اللہ له الیس قد اعطیت العہد والمیثاق، تم نے تو بہت پکا وعدہ دیا تھا اللہ تسأل غیر الذی كنت سألت، کہ تو آپ سوال نہیں کریں گے اس کے علاوہ جو آپ نے کیا. فیقول یا رب لا اکون اشقى خلقک، میں آپ کی مخلوق میں بدبخت نہیں ہونا چاہتا. فیقول فما عصیت ان اعطیت ذلك الا تسأل غیرہ، فما عصیت فلا ارجو منك الا تسأل غیرہ، فما عصیت، پس تم سے امید نہیں ہے اللہ تسأل غیرہ، کہ آپ سوال نہیں کریں گے اس کے علاوہ. تو اب ایسا کریں کہ یہ مان نفع ہے اور لا تسأل یہ بھی نفع ہے. نفع پر داخل ہو جائے تو اس کو اس بات بنا دے، تو یہ دونوں ما اور لا کو نکال دیں تو معنی واضح ہو جائے گا. یعنی فعصیت فأرجو منک ان اعطیت ذلک، اگر تم کو یہ مل جائے ان تسأل غیرہ، تو تم سے امید ہے کہ آگے اور سوال کرو گے، اس کے علاوہ اور سوال کرو گے. تو اگر دونوں نفع کو اپنے اصل پر رکھیں تو اس کا خلاصہ بھی یہی نکلے گا لا ارجو منک عدم السؤال بل انت تسأل، لا ارجو منک عدم السؤال بل تسأل. اور اگر لا اور ما کو نکالیں تو پھر تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا. تو اسے امید ہے کہ آگے اور سوال کرو گے. فیقول اللہ بعزتک لا اسألک غیر ذلک، ویعطی ربہ ما شاء من عہد ومیثاق. اللہ تعالیٰ کو پکا وعدہ دے گا. فیقدمہ الی باب الجنہ، فاذا بلغ بابها باب الجنہ فرأى زہرتها، تو اس کی رونق کو، اس کی تر و تازگی کو دیکھے گا. وما فیہا من النظرہ، جو اس کے اندر تر و تازگی ہے، السرور اور خوشی. فیسکت ما شاء اللہ ان یسکت، ویقول یا رب ادخلنی الجنہ. پہلے اس کو جنت کی طرف متوجہ کیا، پھر باب الجنت میں پہنچ گیا، پھر باب الجنت پر کھڑے ہو کر اب کہتا ہے ادخلنی الجنہ. یقول اللہ عز وجل ویحک، تم پر افسوس، یا ابن آدم ما اغدرک، تم کتنا بے وفا ہے. دنیا میں بھی بے وفائی کرتے رہے، وعود کو توڑتے رہے، اب بھی وعدے کو توڑتے ہو. دنیا میں شریعت کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اب بھی بے وفائی کرتے ہو. غدر وعدے کو توڑنا اور بے وفائی کو کہتے ہیں. وفا فی مقابلت جفا، تو آپ جانتے ہیں وفا کے واسطے میری تلاش ہوتی ہے، کوئی زمانے میں جب دوسرا نہیں ملتا تو لوگ مجھے تلاش کرتے ہیں کہ وہ با وفا ہے. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید تمہیں تلاش اسی بے وفا کی ہو. وفا کے مقابلے میں بے وفا، ہم وفا کرتے رہے،
اور وہ جفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. وفا فی مقابلت جفا. تم کتنے بے وفا ہو. کیا آپ نے علیہ سقط اعطیت العہد والمیثاق الا تسأل غیر الذی اعطیت فیقول یا رب لا تجعلنی اشقى خلقک فیضحک اللہ منہ. اب یہ بھی تفویض کرو. اس کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ضحک کریں گے، اس کا لو معنی بھی مت بیان کرو کہ ہنسیں گے. ایک یہ ہے، یا تعویل کرو فیضحک اللہ منہ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے. ضحک سے مراد اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہے. اگر تجلی صفاتی لے لیں گے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ ہے، تو اس میں ضحک بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر غیر ضحک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ الگ چیز ہے. وہ دال علی الذات ہے. جیسے کلام لفظی کلام نفسی پر دال ہے، تو کلام لفظی میں حدوث بھی ہے، کلام لفظی میں تقدم و تأخر بھی ہے، اور کلام لفظی منزل بھی ہے، کلام لفظی حادث بھی ہے. کلام قدیم میں وہ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اسی طرح یہاں فَيَضْحَكُ اللَّهُ مِنْهُ ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى. وہ تمنا کرے گا حتى إذا انقطع أمنيته، یہاں تک کہ جب اس کی تمنا ختم ہو جائے. قال اللہ عز وجل زد من كذا وكذا. اقبل یذکرہ ربہ. اقبل اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے. یذکرہ ربہ، یا اقبل یہ آدمی متوجہ ہو جائے گا. بظاہر پہلا معنی اقبل اللہ علیہ، اللہ اس پر متوجہ ہوں گے. یذکرہ ربہ، اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے. الامانیہ، الامانیہ معروف ہے، تمنائیں. حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه دبل. وقال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. ابو ہریرہ کی روایت میں ڈبل ہے، اور حضرت ابو سعید کی روایت میں ٹیمپل ہے، 10 مرتبہ. قال ابو ہریرہ لم احفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قوله لك ذلك ومثله معه. مجھے تو ڈبل یاد ہے، آگے نہیں. قال ابو سعید انی سمعته يقول ذلك لك وعشرة امثاله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہی فرمایا جو ابو ہریرہ والی بات ڈبل، پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید والی بات فرمائی کہ اس کا 10 مرتبہ. تو اس میں سجدے کی فضیلت بیان کی کہ سجدے کی برکت سے محل سجدہ نہیں جلتا. جی اب پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. وبإليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. فرماتے ہیں سجدہ بہتر ہے جب سجدے کے طریقے اور آداب کے ساتھ. تو سجدے کے آداب یہ ہے کہ یبدی
ظاہر کرے گا، دور کرے گا، ضبعہ ہے اپنے بازو کو، اپنے بازو کو دور کرے گا پیٹ سے، اور وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ، یجافی فی السجود، اور دور کرے گا پیٹ کو فخذین سے سجدہ میں، یبدی ضبعہ ہے عن البطن ویجافی بطنہ عن الفخذین فی السجود، پیٹ کو فخذین سے دور اور بازو کو پیٹ سے دور رکھے گا. یہ اس کا طریقہ آداب میں سے ہے سجود میں. اور سجدے کی تعریف آپ کو بتائی، وضع الجبہہ احدی الرکبتین تحت الیدین، اور تھوڑی دیر کے لیے انگلیوں کو رکھنا اور پاؤں کو رکھنا. یہ سجدے کے آداب. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی جب اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا یا احرام کی حالت میں. اس کے بعد ایک اور ادب، باب یستقبل باطراف رجلیہ القبلۃ، یہ اور ادب ہے، طریقہ ہے کہ اپنے پاؤں کے اطراف کو جو انگلیاں ہیں قبلے کی طرف متوجہ کرے گا. ابو حمید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آنے والا ہے صفحہ 114 میں، 114 پر آنے والا ہے انشاءاللہ. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے دیکھا، فوجدتہ ساجدا، حضرت عائشہ نے ساجدن دیکھا، اور راسن عقبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیوں کو ملایا تھا. بعض حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جب سجدے میں ہو تو ایڑی کو ایڑی کا مطلب پاؤں کا اوپر والا حصہ ایڑی کے ساتھ ملانا چاہیے. اس کے بارے میں ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ایڑیوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور رکھے جتنا قیام میں ہے، جیسے آدمی کھڑا رہتا ہے تو اتنا ہی دور رکھے. اور یہ راسن عقبہ کے الفاظ جو آئے ہیں، ساجدن راسن عقبہ، اس کی سند میں یحییٰ ابن ایوب ہے، کسی نے اس کو اس پر جرح کی ہے، کسی نے اس کی تعدیل کی ہے. تو اس لیے یہ روایت قوی نہیں ہے، اس میں ایک مختلف فی راوی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ روایت شاذ ہے، یہ جو جس میں راسن عقبہ آیا ہے یہ شاذ ہے، اس لیے کہ عام روایات میں یہ مذکور ہے. عام روایات میں کہ فوقعت یدی علی بطن قدمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن قدمین پر میرا ہاتھ باقی ہوا حضرت عائشہ کا. تو فوقعت یدی علی بطن قدمہ ہے، اس کی جگہ یحییٰ نے یہ الفاظ رکھے ہیں فوجدہ ساجدا راسن عقبہ. یہ شاذ ہے، اس لیے کہ دوسری روایات میں یہی ہے کہ میرے ہاتھ ان کے قدمین پر پڑ گئے، اور یحییٰ صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، عقب کو عقب کے ساتھ ملایا تھا. تو یہ شاذ ہوا.
اور تیسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ راسن عقبہ ہے، یہ جو الفاظ آئے ہیں وہ اگر بالفرض یہ ثابت ہو تو یہ رس پر آئے، رسن سے ہے، اور رسن کے معنی ملانا بھی ہے کہ بالکل ملا ہوا ہو، اور رسن کے معنی تسمیہ اور برابر کرنا بھی ہے، تو پھر معنی ہوگا راسن عقبہ ہے، عقبین ایک دوسرے کے ساتھ برابر تھی، ایک ہی لائن میں تھی۔ اس لیے صفحہ 100 پر گزری ہے حدیث، صفحہ 110 پر، اس میں یہ آیا ہے جب صفوف میں کھڑے ہوتے ہیں تراسو، تم مل کر کھڑے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے مقلدین کے نزدیک کہ مل کر کھڑے ہو جاؤ اس طرح کہ اپنے پاؤں کو ساتھی کے پاؤں کے ساتھ ملاؤ، بلکہ تراسو کا مطلب ہموار اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ سیدھے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، آگے پیچھے۔ اگر راسن عقبہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمین کو ایک دوسرے کے برابر رکھا تھا، ایک دوسرے کی سین میں رکھا تھا، تسویۃ الصفوف کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو یہ 3 باتیں آپ سمجھ گئے۔ نمبر 1 راسن عقبہ کے معنی میں کہ سند میں یحییٰ ہے اور اس میں اختلاف ہے، کوئی تعدیل کرتا ہے اور کوئی جرح ہے۔ اور نمبر 2 یہ شاذ ہے، اس لیے کہ دوسری روایات میں یہ آیا ہے کہ قدم کو ان کے قدم پر میرا ہاتھ لگ گیا، حضرت عائشہ کا۔ اور تیسری بات اگر بالفرض تراسو کا لفظ ہو، راسن عقبہ، تو یہ رس کا لفظ صفحہ نمبر 100 پر آیا ہے تراسو، اور اس کے کسی کی نزدیک یہ مطلب نہیں ہے کہ قدم کو اپنے قدم کے ساتھ ساتھی کے قدم سے ملاؤ، بلکہ درمیان میں فاصلہ ہوگا اور برابر، تو برابری کا مطلب۔ لیکن اگر کسی جگہ آپ دوسرے ملک میں جائے تو کسی سے لڑنا وڑنا مت کرو، بس ہر ایک کا اپنا مسلک ہے، اس پر چلتا رہے۔ باب اذا لم يتم سجودہ، ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ اہم ہے۔ اذا لم يتم سجودہ ففیہ الوعید، اس کے اندر وعید ہے، اور اتمام کے معنی اطمینان اور تعدیل ارکان ہے۔ اب یہ جیسے پہلے گزرا تھا کہ تعدیل ارکان یا فرض ہے، ایک قول ہے، اور احرام کے نزدیک واجب ہے یا سنت ہے، اور واجب پر فتویٰ ہے۔ حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا ابن عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت، واحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، على غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم۔ باب السجود على 7 أعظم، یہ بھی سجدے کے آداب ہے، 7 اعضاء پر ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے امام شافعی، امام احمد کے مذہب کو لے لیا، جو کہتے ہیں کہ سجدہ اعضاء 7 پر لازم ہے، فرض ہے۔ تو اعضاء 7 کا بیان کیا ہے؟ جبہہ 1، یدین، رکبتین اور رجلین، 7 اعضاء ہو گئے۔ لا یکف شعرا ولا ثوبا، دوسرے حضرات کا مسلک آنے والا ہے انشاءاللہ۔ الجبہہ والیدین والرکبتین والرجلین۔ اب یہاں ہے
میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمور ہونے اور مفروض ہونے میں فرق ہے، یعنی یہ فرض نہیں، معمور ہے، اور امر تو سنت میں بھی امر ہے، واجب میں بھی امر ہے، فرض میں بھی امر ہے، تو امر اس کی علامت نہیں کہ فرض ہو۔ به حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على 7 أعظم ولا نكف شعرا، اور ہم بالوں کو جمع نہ کریں، بالوں کو جمع کر کے اس کا گچھا نہ بنائیں۔ اس کے لیے مستقل باب آنے والا ہے، صفحے آنے والے صفحے میں انشاءاللہ۔ ولا صوبا، اور کپڑے کو بھی جمع نہ کرے، اس طرح نہ کرے کہ سجدے میں جائے تو کپڑے کو یوں لپیٹ کر کے، یا کپڑے کو میل کچیل سے اور مٹی سے بچائیں، بلکہ چھوڑ دو بالوں کو کہ بال بھی سجدہ کرے، چھوڑ دو کپڑے کو کہ وہ بھی سجدہ کرے۔ حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، ہم اپنی پیٹھ کو، ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا تھا، حتى يضع النبي صلی اللہ علیہ وسلم جبهته على الأرض، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی زمین پر رکھتے تھے۔ اگر کوئی اشکال کرے یہاں تو جبہے کا ذکر ہے، ترجمۃ الباب میں 7 اعظم ہے، جواب یہ ہے کہ ما قبل میں 7 اعضاء کا ذکر گزرا ہے، تو یہاں تقدیر کریں گے جبہتہ باستعانت یا بمعونت الاعضاء الستۃ، ان کے ساتھ 6 نمبر ملائیں گے تو تب جبہہ اور پیشانی خوش ہوگی، ورنہ پیشانی ناراض ہو جائے گی کہ 6 نمبر میرے ساتھ نہیں ملائے۔ ترجمۃ الباب سے موافقت ہو گئی۔ اب اس کے بعد باب السجود علی الانف، ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ تکمیل السجود بوضع الانف، سجدہ مکمل ہوگا جب ناک کو رکھے، اگر ناک کو نہ رکھے تو سجدہ ناقص ہے۔ ترجمۃ الباب کا دوسرا مقصد جو زیادہ اچھا نہیں، الانف یقوم مقام الجبہۃ، اگر کسی نے ناک لگائی تو وہ قائم مقام جبہہ ہے، یعنی صرف ناک لگائی اور جبہہ نہیں لگایا تو ناک قائم مقام ہے، جیسے امام ابو حنیفہ کا اصل مذہب ہے، لیکن پھر رجوع کیا۔ اب مذاہب کو سمجھ لیں تاکہ مسئلہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ اگر کسی نے اکتفا بالجبہہ کیا، صرف پیشانی کو لگایا، تو یہ جائز ہے، خلافا للامام احمد، ان کی نزدیک جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے ناک نہیں لگائی جبہہ لگایا تو ائمہ ثلاثہ کی نزدیک ٹھیک ہے، امام احمد کہتے نہیں۔ یہ تو ایک ہوا۔ آگے اگر کسی نے اکتفا بالانف کیا، جبہہ کو نہیں لگایا، تو امام ابو حنیفہ کی اور غیر معذور ہے، معذور کی بات تو الگ ہے، غیر معذور نے صرف ناک کو لگائے تو امام ابو حنیفہ کی نزدیک سجدہ ہو گیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کی طرف اشارہ کیا۔ وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی جبہتہ وامرها علی انفہ فقال هذا واحد، یہ ایک ہے، ناک بھی کافی ہے۔ تو یہ ابو حنیفہ کا مسلک ہے، اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں
کہ معذور نہیں ہے تو اکتفا بالانف جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے رجوع کیا کہ ہاں غیر معذور کے لیے اکتفا بالانف جائز نہیں ہے، تو اب گویا کہ ائمہ اربعہ کا مسلک ہو گیا کہ غیر معذور اکتفا بالجبہہ اگر کرے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور غیر معذور اگر اکتفا بالانف کرے تو ائمہ اربعہ کی نزدیک جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جائز کہا تھا، لیکن پھر وہ رجوع فرمایا۔ جیسے امام ابو حنیفہ نے قراءت بالفارسی سے رجوع فرمایا، قراءت بالفارسی نہیں کر سکتا اگر غیر معذور ہے۔ امام ابو حنیفہ نے تکبیر بالفارسی اللہ بزرگ است اس سے رجوع فرمایا، غیر معذور یہ نہیں کر سکتا، غیر عاجز نہیں کر سکتا، تو اس سے بھی رجوع فرمایا۔ اکتفا بالانف جائز نہیں ہے جب غیر معذور ہے۔ تو اب ترجمۃ الباب میں باب السجود علی الانف، ایک مطلب یہ ہے کہ انف کافی ہے بغیر جبہہ کے، لیکن یہ بہتر نہیں ترجمۃ الباب، اس لیے کہ اکتفا بالانف غیر معذور کے لیے جائز نہیں ہے ائمہ اربعہ کی نزدیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں ناک کا لگانا بھی ضروری ہے جبہہ کے ساتھ، یہ دوسرا زیادہ مناسب ہے ترجمۃ الباب کا مطلب، جبہہ تو لگاتے ہو لیکن انف بھی لگاؤ، اس لیے کہ مستدرک میں ہے لا صلاۃ لمن لم یمس انفہ الارض، جس نے زمین پر ناک کو زمین پر نہیں لگایا، زمین پر ناک کو نہیں لگایا تو اس کا سجدہ نہیں ہوا، یعنی سجدہ مکمل نہیں، تو ناک لگانا ضروری ہے۔ حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه اي الى انفه یا الى انفه ہے، ناک اس کے ساتھ شامل کرو، والیدین والرکبتین واطراف القدمین، یہ اطراف القدمین بہت ضروری ہے، اس لیے کہ پوری سجدہ میں کسی نے اطراف القدمین کو اونچا کیا تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا، اگر تھوڑی دیر کے لیے لگایا تو سجدہ ہو جائے گا۔ اور اطراف القدمین میں آپ کو بتلایا تھا کہ یہ اصابع قبلے کی طرف متوجہ ہو، ولا نکفت الثیاب، اور ہم کپڑوں کو نہ لپیٹے جمع نہ کریں، والشعر، اور بالوں کو۔ اب اس کے بعد جو مصنف باب بیان کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک کا لگانا سجدے میں بہت اہم ہے، یہاں تک کہ کیچڑ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک لگائی، جبکہ بارش کی وجہ سے زمین پر کیچڑ تھا، پھر بھی پیشانی کے ساتھ ناک کو لگایا، یہ بہت اہم ہے۔ بعض لوگ پیشانی کو لگاتے ہیں اور ناک کو لٹکاتے ہیں، تو ان کو تنبیہ ہو گئی کہ ناک بھی لگانا چاہیے۔ اور اس میں پھر اعتکاف کی حالت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو پایا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ آج بارش ہوگی، اور بارش ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پانی، مٹی، جس کو کیچڑ کہتے ہیں، اس کا نشان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارنب پر، ارنب کا مطلب ناک کا کنارہ، ناک کے کنارے پر بانس
اس کے اوپر بھی کیچڑ کا اثر تھا، اور جو خواب دیکھا تھا وہ خواب اس کی تصدیق ہو گئی، یعنی وہ خواب سچا ہو گیا۔ سچے کا مطلب یہ ہے کہ بعینہ ہی جو خواب میں دیکھا تھا وہی باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ باب السجود علی الارض، یہ بعد میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔